الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ سورہ جن دیاں 16 نمبر آیتوں شروع ہو رہی ہیں۔ ادھا درس جڑا سی وہ پچھلی دفعہ ہو گیا سی، اسی اس درس دا تھوڑا جا لب لواب جڑا ہے انہوں اسی تازہ کر لینے ہیں۔ جڑا پچھلیاں 15 آیتاں نے انہاں دے وچ دسیا گیا ہے کہ جنہاں دا کی تاثر ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے وحی کیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے۔ یہ تاثر دسن دی وجہ یہ ہے قرآن مجید جنہوں وحی دے طور تے جنہاں دے تاثر نو بیان کرن دی وجہ یہ ہے کہ قریش جڑے کہ اس قرآن نو سن کے تے نستے نے اور نبی نو کہندے نے مجنون کہندے نے اور کہندے نے جڑا قرآن ہے اللہ لو نازل نہیں ہویا، یہ خدا دی اتاری ہوئی وحی نہیں، مختلف طریقے نال مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ جڑے لوگ نے یہ دیکھن کہ جنات نے جدوں انہوں سنیا تو انہوں نے کنا اچھا رسپانس کیتا، کنے اچھے طریقے نال ایدیاں بیان کردہ گلاں نو قبول کیتا۔ وہ جڑیاں گلاں 15 آیتاں دے وچ آئیاں نے وہ اس طرح نے کہ قرآن دے بارے انہوں نے کہا کہ یہ ہدایت ساڈی رہنمائی کردا ہے، سانو ہدایت دی گل دسدا ہے تے ساڈے اندر جڑے غلط تصورات پائے جاندے سن ان تصورات دی انہاں نو غلط قرار دیندا ہے، انہاں نو صاف کردا ہے، انہاں تاثرات نو انہاں دا باطل پہلو جڑا ہے انہوں دور کر کے سانو حق ال رہنمائی کردا ہے۔ مثلا انہیں دسیا کہ توحید خدا جڑا ہے ایک ہے، وہ دی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے، یعنی توحید ہے، شرک نہیں موجود۔ پھر انہوں نے یہ دسیا کہ جنات دے وچ خدا دے بارے جھوٹیاں گلاں مشہور ہو گئی سن، خدا دی ذات جڑی ہے اون دی بیوی بچے نے، جس طرح یہ چیزاں نے، اسی طرح آخرت دے حوالے نال جھوٹیاں گلاں مشہور ہو گئی ہیں جنات دے ہاں، جس طرح انساناں دے ہمیں پائیاں جاندیاں نے کہ بھی آخرت جڑی نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب نہیں لینا، کس نو اللہ تعالیٰ نے مرن تو بعد نہیں اٹھانا۔ اسی طرح پھر ان آیات وچ دسیا گیا ہے کہ جنہاں دا آسمان دے بارے کی تجربہ سی، انہوں نے دیکھیا کہ پہلاں تے اسی آسمان ال جا کے تے کوئی فرشتیاں دی گل بات سن لیندے ساں، لیکن ہن اسی جدوں گئے ہیں تے اتھے ویکھیا کہ وہ تے بڑے سخت قسم دے پہرے دار اتھے بیٹھے نے اور وہ کسی نو قریب نہیں آن دیندے، اور اگر کوئی قریب آندا ہے تے ایک انگارا بڑا زبردست، یعنی بہت وڈا ایک انگارا وہ دے ال تیزی نال آندا ہے اور انہوں جڑا وہ واقع لگتا ہے۔ تو یہ چیزاں جڑیاں انہوں نے محسوس کیتیاں، پھر انہوں نے بیان کیتا کہ ہدایت دی گل اسی سن لئیے تو ہن جڑا ہدایت دی اس گل نو قبول کرے گا وہی جڑا ہے بچے گا، جڑا اس ہدایت دی گل دا انکار کرے گا وہ جہنم دا ایندھن بنے گا۔ اگلی آیتاں پھر اس طرح دسیا گیا، فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، یعنی کہ یہ ہن کلام دا روح جڑا ہے یہ قریشل مڑ گیا، انہاں دی گل جڑی وہ ختم ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قریش جڑے نے یہ اگر صحیح طریقہ طریقہ بالکل صحیح گل، یعنی توحید دی گل جڑی سی، جڑی گل رسول لے کے آئے نے اس گل تے استقامت اختیار کر دے، کھڑے ہو جاندے، ٹک جاندے اس گل تے جڑی گل رسول لے کے آئے نے، حق گل جڑی لے کے آئے نے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تے انہاں نوں اسی وافر پانی پلاندے، یعنی بہت بارشاں ہوندیاں، بڑی فراوانی ہوندی، بہت غلہ ہوندا، اور جڑا ہے انہاں دی جڑی غربت ہے وہ دور ہو جاندی، انہاں دی بدحالی ختم ہو جاندی۔ اس آیت وچ اصل وچ دسیا گیا ہے کہ یہ تسی سمجھ دیو کہ تواڈے جڑے یعنی باطل دیوتا نے جڑے تسی بنا لینے اللہ دے نال ہور خدا بنا کے بیٹھے ہو اور کہندے ہو کہ بھی اے خدا جڑا ہے یہ خوشحالی لیاندا ہے، یہ بارشاں وساندا ہے، اے خدا جڑا ہے وہ زندگی اور موت دیندا ہے، یا مختلف چیزاں انہاں دے تصورات نے جڑے انہاں مختلف علماں دے نال انہاں نے نا وابستہ کیتے ہوئے نے، وہ دی نفی کیتی گئی کہ نہیں فراوانی اور خوشحالی جڑی ہے یہ تسی اللہ تے ایمان لے آندے، توحید نو اختیار کر دے تے پھر تواڈے تے ہونی سی۔ اس تو پچھلی سورت جڑی سورہ نوح دا اساں مطالعہ
ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸਤਗਫਿਰੂ ਰੱਬਕੁਮ ਇन्नहु ਕਾਨ ਗਫਾਰਾ। ਯਾਨੀ ਸੂਰਾ ਨੂਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਯੁਰਸਿਲ ਸਮਾਅ ਅਲੈਕੁਮ ਮਿਦਰਾਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਦਰ ਪੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਭੇਜੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਯੁਮਦਿਦਕੁਮ ਬਿਅਮਵਾਲਿਨ व ਬਨੀਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਦੇਗਾ ਮਾਲ ਔਰ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਰਵਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਲ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਵਯਜਅਲ ਲਕੁਮ ਜन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਬਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕਸਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹਾ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਗੱਲਾ ਉਗਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੋਕ ਤੌਹੀਦ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਵਾਫਰ ਪਾਣੀ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਾਵਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਰਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਾਲੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਔਰ ਔਲਾਦ ਵਧੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁਯੱਸਰ ਆਏਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਲਿਨਫਤਿਨਹੁਮ ਫੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਫਰ ਪਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਬਰਸਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ? ਲਿਨਫਤਿਨਹੁਮ ਫੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਅਸੂਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹਰਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਮਤਲੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਔਰ ਸ਼ਊਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਰਦ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਇਨਾਮ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਰੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਦਮੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਕਿਆਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਵੱਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਬਦਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਵਾਫਰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਰਿਜ਼ਕ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਮਨ ਯੂਰਿਜ਼ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬਿhi ਯਸਲੁਕਹੁ ਅਜ਼ਾਬਨ ਸਅਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਐਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਜਾਂ ਦਿਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੂੰਹ ਮੋੜੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ਾਬ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਜੋ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਸਲਸਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਇਰਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਸੂਲ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,
اپنے رسول دے ذریعے اس کلام دے یعنی دے روپ وچ خدا وہ گل کر رہا ہے تو انہیں خدا تو منہ موڑے، تو جو خدا تو منہ موڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی سخت پکڑے گا، اور وہ پکڑ جڑی ہے وہ پھر ودی چلی جائے گی۔ ظاہر ہے اسی یہ قیاس نہیں کر سکتے، یہ اندازہ نہیں لا سکتے کہ خدا دی یہ پکڑ کنی شدید ہے اور کی معاملہ ہے۔ خدا اگر کسی چیز ودان تے آ جائے، مطلب اگر اسی کسی چھوٹے جے بچے نو پکڑنے ہیں اور وہ ہاتھ سختی نہ پکڑنے ہیں تو اگر اسی اپنی گرفت بدائی جائیے تو بچہ چیخاں مارنی شروع کر دے گا، وہ ایک ہاتھ تو زیادہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ لیکن بہرحال ساری اپنی طاقت ہی کھاد دے، اسی کنا کو بدا لیں گے، کنا کو زیادہ کر لیں گے، بچہ جڑا زیادہ ہی ہے نا کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر خدا دی پکڑے اور وہ عذاب ودتا چلا جا رہا ہے، وہ عذاب ودتا چلا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سانو بچائے، اسی اللہ دی پناہ چاہنے ہیں۔ اللہ دا یہ جڑے الفاظ نے انتہائی شدید اور سخت الفاظ نے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، فرمایا جڑی مسجداں نے یہ تے اللہ واسطے نے، مسجداں بنائیاں ہی اللہ واسطے گئیاں نے، یعنی کہ یہ اللہ دی عبادت واسطے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو تسی اللہ تعالیٰ دے نال کسے نو ہرگز نہ پکارو، یعنی مسجداں دے وچ اللہ دا شرک کرنا یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ مسجد اللہ دا گھر ہے، کلے خدا دا گھر ہے۔ مسجد اس طرح نہیں کہ مسجد جڑی ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ کئی خدا جڑے نے وہ تصور شامل ہے کہ بھئی مسجد جڑی ہوندی ہے وہ خداواں دی مسجد ہوندی ہے، نہیں یہ تو گل ہی نہیں۔ مسجد تے صرف ایک خدا دی ہوندی ہے، تو اس مسجد دے وچ تسی جڑی ہے اللہ دے نال کسی ہور نوں پکار دے تو بڑا بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کہ مسجداں اللہ واسطے نے، لہذا تسی اللہ دے نال کسی نوں نہ بلاؤ۔ ظاہر ہے اتنے جڑی مسجد ہے اس تو مراد کعبۃ اللہ ہے، تو کعبے انہوں نے جس طرح سانو تاریخ تو معلوم ہوتا ہے کہ 360 بت لیا کے رکھ دیتے سن۔ کعبہ جڑا سی دی تعمیر حضرت ابراہیم نے کیتی سی نا، تو ابراہیم جڑے نے انہاں دی توحید جڑی ہے وہ دی تے اللہ نے بڑی تعریف کیتی ہے کہ ابراہیم تے بالکل یکسو سن، ایک خدا وال سب۔ انہوں نے اپنی قوم دے جڑے مشرکانہ تصورات سن انہوں نے چھڑ دیتا اور انہوں نے چھڑ کے تے ایک خدا نو اپنا لیا۔ پھر انہوں دی قوم نے انہوں نے جس طرح قرآن مجید سانو پتہ لگتا ہے کہ اگ وچ سٹیا، اللہ تعالیٰ نے اس اگ نو ٹھنڈیاں کرتا، پھر انہوں نے اپنی قوم تو ہجرت کر گئے کہ بھئی اس قوم نے میری گل نو قبول نہیں کیتا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہجرت دی اجازت دیتی تو اتوں چلے گئے۔ یہ جڑا موحد بندہ سی، ایک رب نو منن والا دا رسول ابراہیم علیہ السلام جڑے نے انہاں نے یہ مسجد بنائی سی کعبہ، تو وہ مسجد جڑی انہوں دی اولاد نے پھر کی کیتا، یعنی 2000 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دور جڑا ہے حضرت ابراہیم تو 2000 سال بعد دا تقریباً دور ہے، وہ دے چاہ کے وہ انہوں نے بڑے سارے بت رکھتے تھے، خدا نو ہی مانتے سن، لیکن کہتے ہیں کہ خدا دی ایڑے نے، اے بت خدا دیاں بیٹیاں نے، اے خدا دے شریک نے، اے خدا دے پہنچے بزرگ ولی نے، اور انہاں دی خدا نہیں ٹالدا، خدا انہاں دی مند ہے، انہاں نو خدائی صفتاں اصل نے، انہوں نے کہندے سن تے مسجد وچ رکھ کے انہاں دی عبادت کردے ہیں۔ حالانکہ مسجداں تے ہوندیاں ہی اللہ دی عبادت واسطے نے۔ فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور ایک ہے جدوں یہ بندہ جڑا ساڈا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے یہ جدوں کھڑے ہوندے نے اس مسجد بیت اللہ دے وچ جدوں کھڑے ہوندے نے اللہ نو پکارن واسطے، اللہ نو یاد کرنا تے اللہ دی عبادت کرنا سے کھڑے ہوندے نے، کادو یکونون علیہ لبدا، تے یہ جڑے مشرک نے ایک قریب ہے کہ انہاں دے اوتے ٹوٹ پین گے، ایک دم حملہ کرن گے اور انہاں تے ایک چڑھائی کر دیں گے۔ بالکل اینی انہوں نے تکلیف ہوندی ہے کہ یہ بندہ ایک خدا دا اقرار کردا ہے اور باقیاں دا انکار کردا ہے، ساڈی گل نو ساڈے جڑے آبا و اجداد نے انہوں نے جڑا شرک دا مذہب اپنایا سی یہ او دے ایڈے خلاف ہے، اور ایتھے کھلو کے بیت اللہ دے وچ جڑا جتھے اسی قابض ہاں اور جتھے 360 بت رکھے نے، کئی خداواں دا ایک گھر ہے انہاں دے خیال دے مطابق اوتھے توحید دی گل کردا ہے، تو اس طرح ہم کٹھے نا حملہ آور ہو کے تے جس طرح انہوں مطلب ہے کہ انہوں تے ایک قسم دی چڑھائی کر دیں گے، اس طرح دا انہوں دا شدید جڑا انہوں نے غصہ آندا سی انہوں بیان کیتا ہے۔ یہ پچھلی صورت بھی نا بیان کیتا ہے کہ بھئی جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گل کر دیں تے گروہ در گروہ سجیوں کھبیوں انہوں تے ایک قسم دا نا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کھا جائیے، جس طرح انہوں تے حملہ کر دئیے، یہ انہوں مشرکان دا جڑا رویہ سی انہوں بیان کیتا گیا۔
فرمایا کل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، فرمایا اے نبی تسی کہہ دیو کہ میں تے اپنے رب نو پکارنا، ولا اشرک بہ احدا، اور میں او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا، یعنی میں کی غلط گل کر رہا، میں تے اپنے رب نو پکار رہا، تسی بھی مانتے ہو کہ رب ہے وے جڑا جنوں میں پکار رہا، تے ولا اشرک بہ احدا او دے نال میں کسے نو شریک نہیں ٹھہراندا، کوئی دلیل ہوے تے میں مننا نا، شریک تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تسی جڑا تہاڈے نال جڑی شرک دی گفتگو کیتی ظاہر قرآن مجید تے مختلف آیات دے حوالے نال انہاں نوں بار بار سمجھایا گیا کہ شرک ایک باطل چیز ہے، اللہ نے دی کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ایک بے حقیقت چیز ہے، انسان نے خام خواہ کر لئیے، تے بھئی تسی انہوں من رہے ہو غلط چیز نوں، تے تسی غلط کام کر رہے ہو، میں تے نہیں مانتا، میں تے اللہ تعالیٰ نال کسی نوں بھی شریک نہیں ٹھہراندا۔ فرمایا کل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، فرمایا کہ تسی اگر نہیں مان رہے توحید نوں تے تسی نہ منو، تہاڈی مرضی، میں تے کہنا مان لو، لیکن نہیں مانتے تے نہ منو، میں تے اودے نال شریک کسے نوں نہیں ٹھہراواں گا۔ تے تسی فرمایا تسی کہہ دیو کل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تہاڈے واسطے مالک نہیں کسے نفع نقصان دا، یعنی کہ میں تینوں دعوت دے سکدا ہاں، وہ دے دتی، ہن میں تہاڈے واسطے کسی نفع نقصان دا مالک نہیں، نہ میں تینوں خدا دے ہاں کوئی فائدہ پہنچا سکنا، نہ تینوں میں کوئی ذاتی طور تے نقصان دے سکنا، ولا رشدا، اور نہ میں ہدایت دین جوگا ہاں، نہ میں تینوں گمراہ کرن جوگا، اللہ نے مینوں طاقتاں نہیں دتیاں، یہ تہاڈا رب ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ تینوں ہدایت دینی ہے، تہاڈا رویہ ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہوئے گا تو ہدایت دے دے گا، یا تینوں تہاڈے غلط رویے دی وجہ تو گمراہی رکھنے، خدا دا ہی فیصلہ ہے، اور انہیں تینوں فائدہ پہنچانا ہے یا انہیں تینوں نقصان پہنچانا ہے، یہ خدا دا فیصلہ ہوئے گا، میرے اختیار وچ نہیں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اے نبی تسی کہہ دیو کہ ہرگز مینوں کوئی پناہ نہیں دے گا اللہ تو، یعنی اللہ تو بچا نہیں سکدا مینوں کوئی، اگر میں شریک ٹھہراواں جس طرح یہ تقاضا کردے نے، تے مینوں اللہ تو پناہ دینے والا کون ہے؟ ہرگز کوئی پناہ دے ہی نہیں سکدا، اللہ دے مقابلے 'ਚ کوئی کھلوئے گا تو پناہ دے گا نا، تے اللہ دے مقابلے 'ਚ نہ کوئی ذات ہے وے، نہ ہو سکتی ہے، نہ اللہ نے کوئی تخلیق کیتا اپنا مد مقابل، یعنی کہ مد مقابل کتوں آ جانا سی، خدا خود بناندا تے آنا سی نا، انہیں بنایا ہی نہیں، انہیں دستا ہے کہ میرا کوئی شریک ہے ہی نہیں، تو جب خدا دا کوئی شریک ہے ہی نہیں تو خدا دے مقابلے 'ਚ پناہ کون دے گا؟ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں ہرگز نہیں پاواں گا، یعنی شرک نو اختیار کر کے میں کوئی سہارا یا کوئی پناہ دی جگہ بالکل نہیں پا سکتا، یہ حقیقت نہیں پا سکتا، میں کیوں یہ غلط گل کراں جڑی گل ہی غلط ہے، اور وہ شدید نقصان جڑا مینوں بھگتنا پے گا۔ الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، فرمایا میرا تے بس کام ہے کہ میں پہنچا دیاں اللہ دی جانب تو جڑا وہ پیغام ہے نا، انہیں پیغام جڑے مینوں دتے نے تواڈے تک پہنچان واسطے، بس میرا کام ہے کہ میں وہ پہنچا دیاں، و رسالاتہ، اور جڑی رسالت دے فرائض مینوں سونپے گئے نے انہاں نوں میں ادا کر دیاں، انہاں نوں پورا کر دیاں۔ فمن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، جڑا اللہ دی نافرمانی کرے گا، یعنی نہیں گل منے گا، اللہ دا پیغام میرے ذمہ پہنچانا، میں پہنچا دیتا، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیتے میں تنوں دس دیتے، جنہاں چیزاں تو روکے میں تنوں وہ دس دیتی ہیں کہ بھئی انہاں تو اللہ تعالیٰ نے روکے ہیں۔ تو ہون جڑا اللہ دی نافرمانی کرے گا اور دے رسول دی گل نہیں مننے گا، رسول دی بھی نافرمانی کرے گا، فإن لہ نار جہنم، اس بندے سے جہنم دی اگ ہے، خالدین فیہا ابدا، او دے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یعنی انہوں بھی پختنا پے گا، تو انہوں اچھی طرح ہر حوالے نال گل سمجھا دیتی ہے، نہیں ایمان لے آؤ گے تو پھر بڑا سخت عذاب پختو گے، ہمیشہ سے جہنم دے سپرد کر دیتے جاؤ گے۔ ایتھے جڑے نے نا الفاظ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اتھے جہنم دے نال ابدا دے الفاظ آ رہے ہیں، یعنی عام طور تے یعنی کہ جہنم دے نال خالدین فیہا تک دے الفاظ آندے ہیں، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ابدا دا معنی بھی ہمیشہ ہی ہے، لیکن اتھے نال ابدا دا لفظ بھی لایا گیا، یعنی مراد ہے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ وہ یہ تصور جڑا نا کہ جہنم ہو سکتا ابدی نہ ہوئے، جنت تے ابدی ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔ بعض لوگوں نے خیال ظاہر کیتا ہے کہ جڑی جہنم ہے یہ ابدی نہیں ہوئے گی، لیکن ایڑے الفاظ نے نا انہوں نے اس خیال دا انکار کر دینے۔ جڑا لفظ
جنت واسطے بولیا گیا وہی لفظ جہنم واسطے بولیا گیا یعنی خالدینہ فیہا ابدا یہ لوگ جڑے جہنمی نے ہمیشہ ہمیشہ دے چ رہن گے اسی طرح دو ہور جگہ نے قرآن مجید جہدے خالدینہ فیہا ابدا یعنی ابدا دے الفاظ اتنے بھی آتے ہیں 3 جگہ نے جتنے جہنم واسطے ابدا دے الفاظ آتے ہیں یہ بھی ایک چیز جڑی میں کیا کہ یہ واضح کر دینی چاہیے فرمایا حتی اذا رو ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا فرمایا کہ جدوں یہ دیکھ لیں گے نا اس چیز نو جس تو انہوں نے ڈرایا جاتا ہے اس عذاب نو جس عذاب تو انہوں نے ڈرایا جا رہا ہے انہوں جدوں ویکھ لیں گے قیامت والے دن اج تے بڑیاں گلاں کر رہے ہیں اج تے قابو چ نہیں آ رہا ہے اج تے کہہ رہے ہیں کہ رسول مجنون نے یہ غلط ہے اسی صحیح ہاں یہ کہہ رہے ہیں لیکن جدوں اس عذاب نو ویکھ لیں گے نا فسیعلمون تے پھر یہ جان لیں گے بڑی جلدی جان لیں گے من اضعف ناصرا واقل عددا یعنی ساتھیاں دے اعتبار نال کیڑا کمزور ہے یعنی کہ کدے ساتھی کمزور نے تے واقل عددا اور کنہاں دی تعداد گھٹ ہے اس رسول دے ساتھیاں دی جڑے قیامت والے دن فرشتیاں دی صورت تے ہور جڑی جڑی مخلوق نو اللہ انہاں دا ساتھی بنا دے گا اور خدا خود ساتھی ہوئے گا انہاں دا وہ کمزور ہیں کہ یہ جڑے مشرک لوگ نے جڑے رسول دا مقابلہ کر رہے سن انہاں دے ساتھی ود نے کیوں کون طاقتور ہے تے کیڑا کمزور ہے اودوں انہوں سمجھ آ جائے گی بالکل کل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا فرمایا ہے نبی تسی کہہ دیو میں نہیں جانتا وہ قیامت جڑی ہے وہ عذاب جہاں تمہیں دسیا جا رہا ہے جہی تمہیں دھمکی دیتی گئی ہے وہ قریب ہے جلد آ جانا ہے قیامت فوراً آ جانی ہے او یجعل له ربی امدا یا میرا رب انہوں دے واسطے کوئی مدت مقرر کر دے گا کہ بھئی وہ اینے عرصے دے بعد آنا ہے جلدی نہیں آنا یہ اللہ ہی جانتا ہے میں نہیں جانتا فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا اللہ تعالیٰ غیبہ نو جانن والا ہے تے وہ ظاہر نہیں اپنے کردا اپنے غیب نو کسے تے بھی یعنی اللہ تعالیٰ جڑا نا وہ غیب نو الغیب جڑا ہے کچھ غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے واسطے مختص کیتا ہے یعنی غیب جڑا انہیں اپنے واسطے مختص کیتا ہے وہ تے کسی نو مطلع نہیں کردا کچھ گلاں اللہ نے دسیاں نے مان جیسا جنت ساڈے واسطے تے غیب دی گل ہے لیکن اللہ نے کوئی تفصیلات دسیاں وہ کوئی وضاحت کیتی قیامت دسی کہ آنی ہے یہ نہیں دسیا کہ وہ کدوں آنی ہے یہ سانوں نہیں دسیا گیا جس غیب نو اللہ تعالیٰ نے سانوں نہیں دسنا چاہیا انہوں کسی تے ظاہر نہیں کردا کچھ غیب دا حصہ ایسا ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہستے رکھے ہے اپنے تک ہی محدود رکھے ہے الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا ہاں جڑے رسول نے جنہوں اللہ تعالیٰ رسالت سے چن لینا ہے انہوں دا معاملہ یہ وے کہ غیب نہیں انہوں دین دی ضرورت ہوندی نہ انہوں غیب دیتا جاتا ہے انہوں تے اللہ تعالیٰ انہوں دے اگے تے پیچھے پہرے رکھدا ہے یعنی انہوں تے وحی نازل کردا ہے اپنا پیغام انہوں دیندا ہے تو اس تو بعد انہوں دے اگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ پہرے فرشتیاں دے پہرے یا جڑے بھی اللہ تعالیٰ نے پہرے متعین کرنا چاہتے ہیں وہ پہرے رکھدا ہے لیعلم تاکہ وہ جان لے ان قد ابلغوا رسالات ربہم کہ انہوں نے پہنچا دیتی ہیں اپنے رب دے پیغامات انہاں رسولاں نے اپنے رب دے پیغامات پہنچا دیتے ہیں واحاط بما لدیہم واحصى كل شیء عددا اور انہیں احاطہ کیتا ہے جو کچھ انہوں نے کول ہوندا انہاں رسولاں دے کول جو گل ہے وہ اللہ نے احاطہ کیتا ہے واحصى كل شیء عددا اور اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھی ہے ہر چیز گن گن کے شمار کر رکھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ دے حساب وچ رسول دا معاملہ او دا ماحول اور ہر چیز جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ دے علم وچ ہے اتنے یہ سورہ مکمل ہو جاتی ہے اسی ہن اندیاں آیتاں دا رواں ترجمہ جڑا انہوں دیکھ لینے ہیں تے اے پیغمبر تہاڈی قوم دے اے لوگ جے صحیح رستے تے کھڑے ہو جاندے تے اسی انہاں نوں سیراب کر دے وافر پانی دے نال تاکہ اسی انہاں نوں آزمائیے تے جڑے منہ موڑن گے اپنے رب دی یاد دہانی تو اللہ تعالیٰ انہاں نوں چڑھ دے عذاب داخل کرے گا اے لوگو یہ مسجداں اللہ واسطے نے تے تسی اللہ دے نال کسی ہور نوں نہ پکارو تے تسی انہاں قریش دے لوکاں نوں ویکھو کہ جدوں اے اللہ دا بندہ انہوں پکارن واسطے دے گھر وچ کھڑا ہوندا ہے تے انج لگدا ہے کہ یہ اودے تے چڑھائی کر دین گے تسی اے پیغمبر کہہ دیو کہ میں تے بس اپنے رب نوں ہی پکاراں گا اودے نال کسی ہور نوں شریک نہیں بناواں گا تسی کہہ دیو کہ میں تواڈے واسطے نہ کسی نفع نقصان دا مالک ہاں تے نہ ہدایت و گمراہی دا تسی کہہ دیو کہ جے میں آپ شرک کراں تے مینوں اللہ تو بچانا والا کوئی نہیں نہ انہوں چھڈ کے مینوں کوئی ہور سارا مل سکدا ہے نہیں مینوں
ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਮਦਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔